ایک یہ انہوں نے کویسچن کیا کہ بیوی نے کسی جوائنٹ فیملی تھی غالباً، تو کسی شوہر کی بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی، تو شوہر نے کہا اگر تو نے فلاں سے بات کی گھر کے کسی فرد کے بارے میں تو تم میری طرف سے فارغ ہو، اور عورت نے پھر وہ بات کر لی۔ اب وہ شوہر کہتا ہے کہ نہیں، میری تو مراد یہ تھی کہ میں تمہیں گھر سے نکال کے میکے بھیج دوں گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ ہمارے نزدیک لفظ فارغ، ہمارے نزدیک سے مراد اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک کنایہ لفظ ہے، اس میں نیت طلاق ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کو بہرحال صریح سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے عرف میں اب یہ اتنا لفظ طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی پوچھے بھی تیری بیوی کہاں گئی، وہ کہے اس کو تو میں نے فارغ کر دیا، تو اس سے کسی کا بھی ذہن یہ نہیں جائے گا کہ کام سے فارغ کر دیا، کسی اور چیز سے فارغ کر دیا، فوراً کہیں گے اچھا طلاق دے دیا آپ نے۔ یہ لوگوں کا فوراً انتقال ذہن طلاق کی طرف چلا جانا ثابت کرتا ہے کہ یہ لفظ ہمارے عرف کے اعتبار سے صریح الفاظ میں شامل ہے۔ کسی کو اگر کوئی اختلاف کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے نزدیک یہ صریح لفظ ہے، اور اسی کی روشنی میں پھر ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اگر شوہر نے کہا کہ اگر تم نے فلاں سے بات کی تو تم میری طرف سے فارغ ہو، تو یہ تو بڑا بھولا سا جواب ہوگا کہ نہیں، میری تو مراد یہ تھی کہ گھر سے فارغ ہو اور وہاں چلے جاؤ گے۔ کوئی بھی اس طرح نہیں سوچتا ہے، اگر آپ غور کر لیں تو اس لیے یہاں پہ طلاق ہی مانی جائے گی۔ ایک طلاق واقع ہوئی، اب اگر اور اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، یعنی صریح لفظ سے۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے دو طلاقیں نہ دی ہوں، تو اگر پہلے دو دے دیں تو پھر تو یہ مل کے تین ہو گئیں، پھر تو اب حلالہ کے بغیر ممکن نہیں۔ ہاں، اگر پہلے ایک دی تھی اور اب یہ مل کر دو، یا پہلے ایک کوئی بھی نہیں دی تھی تو یہ پہلی بنے گی۔ تو طلاق رجعی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے طلاق دی عدت شروع ہو گئی، اب اگر شوہر چاہے تو دوران عدت بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس کے لیے نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، وہ زبان سے کہہ لے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، اور بہتر ہے کہ اس پہ دو گواہ بنا لے، اور یہ جو میاں بیوی کے کوئی بھی معاملات ہیں ان میں سے کوئی معاملہ کر لیں تو یہ رجوع کہلائے گا۔ لیکن اس رجوع کرنے کے بعد جو طلاق واقع ہو گئی وہ واپس نہیں آ جائے گی، وہ گئی۔ اب یہ جتنی طلاقیں باقی ہیں ان کا مالک ہے۔ مثلا اگر پہلے ایک دی تھی تو یہ ایک مل کر دو ہو گئیں، اب یہ ایک طلاق کا مالک ہے، اور اگر پہلے کچھ بھی نہیں دی تھی تو اس سے ایک طلاق ہوئی، اب یہ مزید دو طلاقوں کا مالک ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور کوشش یہ کریں، ابھی پہلے بھی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اس طرح طلاق معلق نہ کیا کریں، کیونکہ یہ مشروط طلاق ہوتی ہے، اس میں جیسی شرط پائی جائے گی فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور خصوصاً اس طرح کہنا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اگر تو اوپر چڑھی تجھے طلاق، اگر تو نیچے اتری تجھے طلاق، یعنی بار بار بیوی کو دھمکانا، دھوکا اور اس کو ٹارچر کرنا، یہ بہت ہی غلط حرکت ہوتی ہے، کیونکہ ایسی چیز کو آپ اگر کنڈیشن بنا دیں گے کہ جس سے بیوی بیچاری بچ ہی نہیں سکتی ہے، تو بس پھر آپ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ طلاق کو مشروط یا معلق کرتے ہیں تو ان الفاظ کو واپس نہیں لے سکتے۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ گولی کی طرح ہے کہ زبان سے نکل گئے تو گولی واپس نہیں آتی ہے۔ بعض شوہر کہتے ہیں بھی میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم کر لو، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ نہیں مولوی صاحب، آپ اس کے مجاز نہیں رہے ہیں، آپ شریعت کا پہلے معاملہ سیکھیں، اور شریعت سیکھیے کہ شریعت آپ کو ان الفاظ کے واپس لینے کی اجازت بھی دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے نکاح ہو رہا ہو، آپ قاضی صاحب پوچھیں ہاں بھئی آپ نے میری موکلہ فلاں کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا، اور وہ کہے قبول کیا، پھر کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اب نہیں ہو سکتا، یہ نکاح ہو گیا۔ اسی طریقے سے بہت سے الفاظ زبان سے نکال دیں، اب ان کو واپس نہیں لے سکتے، اس لیے ذرا احتیاط کریں۔